میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ شانہ القدیم والصلاة والسلام علی صاحب الخلق العظیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا طیبا و طاہرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت، عقیدت، چاہت اور پیار کے ساتھ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ تمام احباب درود پاک نذرانہ پیش کیجیے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے صلی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصال کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلی علی نبی
ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماں کے تمام ہے، صلی علی نبینا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، صلی علی نبینا اللہ رب العزت جل جلالہ اما نوالہ وتم برہانہ اعظم شانہ جل ذکرہ عز اسمہ، کی حمد و ثنا اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور کائنات. یہ بابا جی کا انداز مجھے بڑا اچھا لگا ہے، یہ اپنی زبان بھی ہلا رہے ہیں، ساتھ میں اپنا ہاتھ بھی بلند کر رہے ہیں، تاکہ زبان بھی گواہی دے کل کہ سرکار کے نام پر میں بولی تھی، اور ہاتھ بھی گواہی دے میں بھی بلند ہوا تھا. سرور کائنات، وجہ وجود کائنات، باعث تخلیق کائنات، سبب تدوین کائنات، زینت تزئین کائنات، مقصود کائنات، مرکز کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، جان کائنات، روح کائنات، ہادی کائنات، طبیب کائنات، بہار کائنات، رونق کائنات، فخر موجودات، مشعل بزم وفا، واجب حل عطا، گوہر انما، سید الاصفیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور و ناز میں ہدیہ درود السلام صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اولیاء کرام کے قدموں کی خاک کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے، معزز و محتشم بزرگوں، دوستوں اور میری ملت کے عظیم نوجوانوں، گزشتہ الحمدللہ 3 جمعوں سے حضور کی رحمت للعالمین اس عنوان پر آپ گفتگو فرما رہے ہیں، اور میں تو بالکل ان پڑھ سا ہوں، اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں. میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن امید ہے جتنا پڑھا ہے، اگر صرف اس عنوان کو لے کر شروع ہو جائیں تو سال بھر اسی پر گفتگو کرتے رہیں تو بھی جمعے کم ہیں. میرے مصطفیٰ کی شان اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. رحمت للعالمین کے حوالے سے آپ احباب نے مختلف
احادیث طیبات، روایات، واقعات اور اقوال سے اپنے پیارے آقا کی شان سماعت فرمائی۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کو عالم کے لیے رحمت نہیں بلکہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ عالمین یہ عالم کی جمع ہے، اور اس پر مختلف آراء، مختلف جو ہے وہ تحقیقیں ہیں، محققین نے، محدثین نے، ہمارے اکابرین نے پیش کی ہیں۔ یہ عرض کیا تھا کہ بعض کے نزدیک 17,000 عالم ہیں، بعض کے نزدیک 18,000 عالم ہے، اور ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 70,000 عالم پیدا فرمائے ہیں۔ اور ان میں معروف، یہ بھی ذکر کیا تھا، معروف 4 عالم ہیں۔ ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، اور ایک عالم آخرت ہے۔ عالم ارواح یہ انتظار کی جگہ ہے، عالم دنیا یہ کام کی جگہ ہے، عالم برزخ آرام کی جگہ ہے، اور عالم آخرت انعام کی جگہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں اور جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، جن کا پوری دنیا میں بڑے مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کے نام پر جانیں قربان کرتے ہیں، آپ عالم ارواح کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، عالم دنیا کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، عالم برزخ کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے عالم آخرت کے لیے بھی مصطفیٰ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی، صرف عالموں کے لیے، ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عالم۔ عالم کہتے ہیں جو مولانا صاحب ہوتے ہیں، مفتی صاحب ہوتے ہیں، جاننے والا عالم۔ ایک ہوتا ہے عالم، عالم کہتے ہیں کائنات علیہ وآلہ وسلم کی بات چل رہی تھی کہ آپ کو عالم کے لیے نہیں بلکہ عالمین کے لیے، اور عالم پوری کائنات کو کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو تاج رحمت عطا فرمایا ہے وہ صرف کائنات کی چیزوں کے لیے، یہ کائنات کی جگہوں کے لیے، یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ رب کائنات نے محبوب کائنات کے سر پر جو تاج رحمت رکھا ہے وہ چرند کے لیے بھی رحمت ہیں، وہ پرند کے لیے بھی رحمت ہیں، وہ مخلوقات کے لیے بھی رحمت ہیں، وہ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، وہ مخلوقات خداوندی کی ہر ادا کے لیے رحمت ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، وہاں تک میرے مصطفیٰ کی رحمت چھائی ہوئی ہے۔ اور یہاں پر ترتیب وائز میں ایک جملہ، میری ویسے عادت ہوتی ہے کہ میں جملوں میں تقریر جو ہے وہ عرض کرتا ہوں، میں کوشش تو کرتا ہوں کہ آپ کو پوری ایک بات اول آخر اس کا پس منظر سارا گزارش کروں، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جملوں میں، کیونکہ آپ نے یہ تقریریں سنی ہوتی ہیں اور الحمدللہ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ سرکار کی نام، سرکار کی شان سن کر، سرکار کی عظمت سن کر حضرت علامہ فاسی کہتے ہیں کہ جس کے دل میں ٹھنڈ نہ پڑے سمجھو کہ وہ کسی مومن کا دل ہو ہی نہیں سکتا۔ سرکار کا نام آئے اور ٹھنڈ نہ پڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہو اور سرکار کے ذکر پر خوش نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ آؤ جس کے لیے میرے رب نے میرے کریم مصطفیٰ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں مخلوقات سے لے کر بلکہ غیر مخلوقات سے لے کر وہ اعلیٰ درجات جن کے لیے مصطفیٰ رحمت ہیں، ایک ایک کا نام لوں گا، اور آپ نے اپنے محبوب کی رحمت للعالمین پر اس امید سے سبحان اللہ کی صدا لگانی ہے کہ ہم پر بھی آپ کی رحمت برسنا شروع ہو جائے۔ محبت سے سبحان اللہ کہیں اس پر۔ میرے مصطفیٰ کس کے لیے رحمت ہیں؟ سنیے، میرے مصطفیٰ میرے رب کی ہر مخلوق کے لیے رحمت ہیں،
ہر مخلوق کے لیے رحمت ہیں، انسانوں کے لیے میرے مصطفیٰ رحمت ہیں، متقیوں کے لیے رحمت ہیں، مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں، شہداء کے لیے رحمت ہیں، مجتہدین کے لیے رحمت ہیں، ابدالوں کے لیے رحمت ہیں، اوتادوں کے لیے رحمت ہیں، کتبوں کے لیے رحمت ہیں، اقطاب کے لیے رحمت ہیں، غوثوں کے لیے رحمت ہیں، تابعین کے لیے رحمت ہیں، تبع تابعین کے لیے رحمت ہیں، صحابہ کے لیے رحمت ہیں، اہل بیت کے لیے رحمت ہیں، ارے میرے مصطفیٰ مہاجرین کے لیے رحمت ہیں، انصار کے لیے رحمت ہیں، آپ کی آواز کم ہو گئی ہے، انصار کے لیے رحمت ہیں، میرے مصطفیٰ مہاجرین کے لیے رحمت ہیں، بیت رضوان والوں کے لیے رحمت ہیں، احد والوں کے لیے رحمت ہیں، بدر والوں کے لیے رحمت ہیں، بیت رضوان والوں کے لیے رحمت ہیں، ارے مصطفیٰ عشرہ مبشرہ والوں کے لیے رحمت ہیں، مصطفیٰ خلفائے راشدین کے لیے رحمت ہیں، میرے مصطفیٰ علی کے لیے رحمت ہیں، میرے مصطفیٰ عثمان کے لیے رحمت ہیں، میرے مصطفیٰ عمر کے لیے رحمت ہیں، میرے مصطفیٰ ابو بکر کے لیے رحمت ہیں، میرے مصطفیٰ نبیوں کے لیے رحمت ہیں، میرے مصطفیٰ رسولوں کے لیے رحمت ہیں، اور آسان الفاظ میں کہوں کہ جن کے سر پر خود رحمت کا تاج ہے، جو خود نبی ہیں، خود رسول ہیں، خود رب کے مقربین ہیں، یوسف علیہ السلام کے لیے رحمت ہے، محبت سے سبحان اللہ کہیں، یوسف علیہ السلام کے لیے رحمت ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے رحمت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے رحمت ہے، اور بات ختم کرتا ہوں، میرے مصطفیٰ آدم پاک کے لیے رحمت، میرے مصطفیٰ جنت والوں کے لیے رحمت ہے، دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر دے۔ ختم نبوت۔ اچھا یہ میں نے جملے عرض کیے، ممکن ہے کسی نے کہا کہ مولانا صاحب نے بس ٹائم ٹپکانے کے لیے بات کر دی ہے، بس ٹائم گزارنے کے لیے بات کر دی ہے، بس انہوں نے چونکہ ایک آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گفتگو کرنی ہو تو ٹائم کا نا 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 ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آئیے جو میں نے جملے کہے ہیں ایک ایک پر اگر دلیلیں دینا شروع کر دوں، ایک ایک پر دلائل عرض کرنا شروع کر دوں، الحمدللہ جیسے پہلے عرض کیا ہے میں ناچیز ہوں، میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، سالوں کے سال گزر سکتے ہیں، مصطفیٰ کی رحمت کا باب مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ارباب نظر میں کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل ہی جائیں گے پر مولا نہ ملے گا۔ ارے تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ یہ عام نبی نہیں ہے، یہ تو وہ نبی ہیں نبی جن کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے جو واقعات جن کے اسماء گرامی لیے ہیں سب کا نام لینا مناسب نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، مناسب تو ہے، صاحب ذرا ہم آئی اس لیے ہیں، ٹائم صاحب ذرا پیش نظر ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوسف پاک کے لیے رحمت، عیسیٰ پاک کے لیے رحمت، نبیوں کے لیے رحمت، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے رحمت ہے۔ محبت سے سبحان اللہ کہیں اس پر، محبت سے سبحان اللہ کہیں، پھر میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ جس کو اپنے نبی پر ناز ہے وہ گج وج کر سبحان اللہ کی صدا لگائے۔ میرے آقا آدم پاک کی عظمت یہ ہے کہ ابو البشر ہیں، دنیا میں سب سے پہلے آنے والی شخصیت ہیں، سب سے پہلے آنے والے نبی ہیں، نبوت ان کے بعد سلسلہ چلا، ابو البشر ہیں، اتنا مقام ہے کہ فرشتے بھی جنہیں سجدہ کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے، موضوع سے کا بات کر رہا ہوں، فرشتوں نے آدم پاک کو سجدہ نہیں کیا تھا، یاد رکھنا، فرشتوں نے آدم پاک کو سجدہ نہیں کیا تھا، مفسرین نے لکھا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا ہے، صحابہ کہتے ہیں وہ جو سجدہ تھا نا وہ آدم کو نہیں تھا بلکہ آمینہ کے لال کا وہ نور جو آدم کی پیشانی میں تھا، فرشتے اسے سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت آدم پاک کے لیے رحمت کیسے؟ حضرت آدم پاک علیہ السلام خطا اجتہادی ہوئی، غلطی ہو گئی، جو سہو ہوئی،
اس پر میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اور جب بھی حضرت آدم پاک کا یہ واقعہ یہ بات کرنی ہوتی ہے تو میں عرض کرتا ہوتا ہوں، ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جی اب غلطی ہوتی ہے تو دیکھیں جی غلطی تو ہمارے باپ آدم سے ہو گئی تھی تو ہم سے کیسے نہ ہو۔ ایسا کہنا کفر ہے، یہ نبی کی توہین ہے، ایسا کہنا جرم ہے، گناہ ہے، تکفیر ہے، غلط ہے۔ لیکن سنو، آدم پاک سے جب خطا اجتہادی ہوئی نا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جنت میں، بعض روایات میں سیب کھا لیا، بعض روایات میں گندم کھا لی، اب غلطی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم آپ زمین پر اتر جائیے، آپ نے ہمارا کہنا نہیں مانا، آدم پاک سے غلطی ہوئی، آدم پاک زمین پر آ گئے، اور آپ نے سنا ہے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، میرے آدم پاک، میرے باپ حضرت آدم پاک علیہ السلام، جو نبیوں کے بھی باپ ہیں، جو رسولوں کے بھی باپ ہیں، جو صحابہ اہل بیت جتنے بھی لوگ ہیں، انسانیت ہیں، انسانیت کے باپ ہیں، آدم پاک سے خطا اجتہادی ہوئی، زمین پر آئے، 300 سال تک رب کی بارگاہ میں روتے رہے، استغفار کرتے رہے، توبہ مانگتے رہے، توبہ طلب کرتے رہے، مغفرت طلب کرتے رہے، لیکن توبہ نہ ہوئی۔ میں نے جملہ کہا تھا، ایک مرتبہ پھر عرض کر دیتا ہوں، میرے نبی آدم پاک کے لیے بھی رحمت ہیں۔ کیسے؟ 300 سال تک آدم پاک روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، آہوزاری کرتے رہے، آہو فغان کرتے رہے، رب سے توبہ کرتے رہے، لیکن رب نے معاف نہ فرمایا۔ جو ہی آدم پاک کی زبان سے یہ جملہ نکلا، یا اللہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، معاف فرما دے، تو نے معاف نہیں فرمایا، یا اللہ تجھے واسطہ دیتا ہوں اس اسم محمد کا جو تو نے اپنے عرش پر لکھا ہوا ہے، میری غلطی کو معاف فرما دے۔ اگلا جملہ سنیں گے، اس سے بھی بڑی سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے، اور میں آپ کے ذوق کو سمجھ گیا ہوں الحمدللہ، بڑا اچھا ذوق رکھتے ہیں، سننے والے ہیں۔ عالم دین اگر یہاں پر آ جائے نا تو کئی گھنٹے تقریریں کرے، مجھے اپنے ان نمازیوں پر ناز ہے، فخر ہے کہ عالم دین کو داد دی جاتی ہے، لیکن یہاں پر آپ کا ذوق دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی خطیب آ جائے، بلا کا خطیب ہو، بلا کی تقریر کرے، اس کو تو داد دیں گے ہم، لیکن جو آپ داد دیتے ہیں، کبھی سبحان اللہ کی صدا میں، کبھی اللہ اکبر کی صدا میں، کبھی ماشاءاللہ کی صدا میں، مجھے امید ہے آپ پر کہ آنے والا خطیب آپ کو داد دے کر جائے گا۔ آدم پاک سے غلطی ہوگی، خطا ہوگی، 300 سال معافی نہ ہوئی، عرض کیا اللہ میں تیری بارگاہ میں اس اسم محمد کا وسیلہ دیتا ہوں، ذات محمد نہیں، جسم محمد نہیں، عین محمد نہیں، انف محمد نہیں، لسان محمد نہیں، لب محمد نہیں، لحیت محمد نہیں، داڑھی محمد نہیں، سرکار کے جسم کا نہیں، سرکار کے ہاتھ کا نہیں، سرکار کے دل کا نہیں، سرکار کے المختصر جسم کا نہیں، بلکہ سرکار کے نام کا وسیلہ دیتا ہوں، یا اللہ کرم فرما، معاف فرما دے۔ مفسرین لکھتے ہیں، قرآن گواہ ہے، کہتے ہیں جو ہی آدم علیہ السلام نے یہ جملہ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً 300 سال کا رونا الگ، وہ اسم محمد کا وسیلہ دینا الگ تھا، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اب اگلی بات سنیے، اس سے بھی زبردست سبحان اللہ کہیں گے، آپ کے عقیدے پر پہرا ہے، حدیث پاک ہے، قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ حضرت کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب آدم پاک نے معافی مانگ لی، غلطی ختم ہو گئی، معافی ہو گئی، اور یہاں پر ٹھہر کر میں ایک بات عرض کر دوں، جب ایک بات کی معافی ہو جائے اس کے بعد اس معافی کا، اس جرم کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ موضوع سے ہٹ کر ہے، صحابہ کرام کے آپس میں مشاجرات ہوئے، آپس میں جنگیں ہوئیں، آپس میں اختلافات ہوئے، صلح ہو گئی، اب صلح ہو گئی، اس کے بعد ان کا ذکر کر کے ان کی تنقیص کرنا گناہ ہے۔ حضرت واشی ہوں، حضرت ہندہ ہوں، حضرت ابو سفیان ہوں، حضرت امیر معاویہ ہوں، یا دیگر صحابہ ہوں، آپس میں مشاجرات ہوئے، آپس میں خطائیں ہوئیں، آپس میں جنگیں ہوئیں، آپس میں اختلافات ہوئے، آپس میں جو معاملات ہوئے، اس کے بعد جو صلح ہو چکی ہے، مصطفیٰ نے فرمایا تھا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ آدم پاک سے خطا ہوئی، توبہ ہو گئی، ختم ہوگی بات۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے آدم تو نے
میرے محمد کو پہچانا کیسے؟ اللہ اکبر، یہ باتیں ہیں حبیب اور محبوب کی۔ بات کون کر رہا ہے؟ میں، ایک دوسرے کی بات ہم کریں تو لوگ فخر کریں گے، یار ایم این اے صاحب نے میرا ذکر کیا ہے، ایم پی اے صاحب نے میرا ذکر کیا ہے، فلاں پیر صاحب نے میرا ذکر کیا ہے، مفتی صاحب نے میرا نام لیا ہے۔ یار کیا شان ہے زہرا کے بابا کی، حسنین کے نانا کی، آمینہ کے لال کی، تیرے اور میرے نبی کی، کہ جن کا ذکر خود خدا فرماتا ہے۔ میں آدم کیسے پہچانا میرے نبی کو، میرے پیغمبر کو، میرے محبوب کو؟ عرض کی یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، میں نے تیرے عرش پر نظر ڈالی، دیکھا کہ ایک عرش پر، ایک پائے پر تیرا نام ہے اور دوسرے پائے پر تیرے محمد کا نام ہے۔ یہ میں نے موضوع سے ہٹ کر بات کی ہے۔ یہاں پر آ کر ہمارے وہ بھائی، میں اعتراض نہیں کر رہا، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، بعد میں کوئی نہ کہ جی علامہ صاحب فرقہ واریت پر گفتگو کرتے ہیں، نہ فرقہ واریت پر میں لعنت بھیجتا ہوں، لیکن یاد رکھنا جو میرے نبی کے صحابہ تابعین اہل بیت میرے ائمہ کے عقائد پر انگلی اٹھائے گا تو پھر بات کرنا ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ ہم کوئی گالی نہیں نکال رہے، ہم کوئی برا نہیں کہہ رہے، ہم تو اپنے عقیدے پر دلیل دے رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں انگوٹھے چومنا کہاں سے ثابت ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو نیا کام ہے۔ میں نے کہا بدعت کی تعریف کیا ہے؟ کہا جو نبی کے زمانے میں نہ ہو اسے بدعت کہتے ہیں، اب ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ میں نے کہا آدم پاک علیہ السلام، جب آدم پاک سے پوچھا نا کہ کیسے پہچانا، کہا تیرے محبوب کا نام عرش پر لکھا ہوا تھا، اس پر آدم پاک نے کہا تھا یا اللہ اتنا پیارا نبی ہے، اتنی پیاری ہستی ہے، اگر مہربانی فرما، اگر کرم فرما، رحم فرما، مجھے اس محمد کی زیارت ہی کروا دے۔ یارو کیا شان ہے ہمارے نبی کی کہ جن کی زیارت کرنے کے لیے نبی اپنا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، روایات ہیں، تفسیریں ہیں، یہ کوئی بریلی شریف سے بات نہیں نکلی ہے، جامعہ نظامیہ جامعہ نعمہ کی بات نہیں ہے، منہاج القرآن دعوت اسلامی کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ کہا جب آدم پاک نے کہا یا اللہ میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، حضرت آدم پاک سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو نبی ہے، تو قریبی ہے، تیری شان بڑی ہے، لیکن جو میرا محمد ہے نا اس کی شان ورا الورا ہے، اس کو دیکھنے کی کیپیسٹی اور طاقت آدم تیرے اندر ابھی نہیں ہے۔ یا اللہ کرم فرما دے۔ کہاں تو چونکہ نبی ہے، تو نے کہا ہے، آپ نے کہا ہے، تو آپ کے کہنے کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ ہم تیرے انگوٹھوں میں اپنے اس پیارے نبی کا نام نقش کرتے ہیں، دیکھ لے، اپنی پیاس بجھا لے۔ سنو، انگوٹھا چوم کر اپنی آنکھوں پر لگانے والوں، جب تم پر شرک کے، بدعت کے، حرام کے فتوے لگاتے ہیں، ان بھائیوں سے میری گزارش ہے، میرے بھائی یہ فتویٰ کسی احمد رضا کے ماننے والے پر نہیں ہے، یہ فتویٰ کسی سنی پر نہیں ہے، یہ فتویٰ کسی مسلمان پر نہیں ہے، یہ فتویٰ تو ڈائریکٹ آدم پاک پر لگا رہا ہے۔ آدم پاک نے دیکھا اس میں محمد لکھا ہے، فوراً چوما اور آنکھوں پر لگایا اور امت محمدیہ کو درس دیا، اے میرے ہم منصب نبی محمد کے امتیوں، اپنے نبی کے نام پر انگوٹھا چوم کر آنکھوں پر لگانا کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، بلکہ تمہارے باپ آدم پاک کی سنت ہے۔ اگلا میں نے جملہ کہا، سارے نبیوں کو، آئیے میں سب کو ایک ہی جگہ کر بات ختم کرتا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ سارے نبیوں کا ذکر کیا کہ یوسف پاک کے لیے رحمت، حضرت عیسیٰ پاک کے لیے رحمت، موسیٰ پاک کے لیے رحمت، سارے نبیوں کے لیے رحمت کہا۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ مولانا صاحب نے ایسے بات کر دی ہے، آئیے بخاری شریف کی حدیث میرے سامنے ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، مصطفیٰ کریم جان رحمت فرماتے ہیں قیامت کا منظر ہوگا، باپ بیٹا کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، کوئی رشتہ کسی کو ایکسپٹ کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہر امتی اپنے نبی کے پاس جائے گی، ہر امت اپنے نبی کے پاس حاضر ہوں گے، عرض کریں گے حضور کرم فرمائیے، ہم نے آپ کے کہنے پر اپنے آباء و اجداد، اپنے دین کو چھوڑا اور اپنے الہوں کو چھوڑا، آپ کے الہ کو سجدہ کیا، آج عالم یہ ہے کہ سوا نیزے پر سورج ہے، پیتل کی زمین ہے، ہمارے پسینے میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، کرم فرمائیے، مہربانی فرمائیے، اللہ سے آپ مقرب ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، اللہ سے سفارش کیجئے، حساب و کتاب شروع ہو جائے۔
ہر نبی کہے گا، مختصر کر رہا ہوں، ہر نبی کہے گا آدم پاک سے لے کر عیسیٰ پاک تک، ہر نبی کہے گا، حدیث گواہ ہے، دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ پاک بھی کہیں گے، موسیٰ پاک بھی کہیں گے، الیاس پاک بھی کہیں گے، زکریا پاک بھی کہیں گے، یحییٰ پاک بھی کہیں گے۔ المختصر آدم پاک سے لے کر عیسیٰ پاک تک ہر نبی کہے گا اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، جاؤ آج کسی اور کے پاس جاؤ، جاؤ آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ اللہ بڑے جلال میں ہے، اللہ بڑے جلال میں ہے، اللہ بڑے غضب میں ہے۔ آج کیپیسٹی نہیں ہے کہ رب سے بات کر سکتے، بہت جلال میں ہے۔ سارے نبی، سارے امتی اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے، ہر نبی یہ کہے گا اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری۔ لیکن جب سارے نبیوں سے ہو کر سارے امتی تھک جائیں گے، نبی اپنی اپنی امتیں لیں گے، امتیوں سمیت نبی خود مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ میں یہاں پر ٹھہر کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یارو میری بات غلط ہو سکتی ہے، ڈاکٹر کی بات غلط ہو سکتی ہے، انجینئر کی بات غلط ہو سکتی ہے، پروفیسر کی بات غلط ہو سکتی ہے، اور پیر، مفتی، محدث، مفسر کی بات غلط ہو سکتی ہے، کسی کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ نے مصطفیٰ کے سر پر جو تاج رکھا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اے محمد آپ تب تک بولتے نہیں ہیں جب تک آپ کا رب اجازت نہیں دیتا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں سارے نبی ملیں گے، سارے امتی ملیں گے، ان کے صحابہ ملیں گے، ان کے امت کے ولی ملیں گے، سارے مل کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ہر نبی تو یہ کہے گا نا اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، جاؤ آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ لیکن زہرا کا بابا فرماتا ہے، آمنہ کے لال فرماتے ہیں، حسنین کے بابا فرماتے ہیں، جن کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، جن کا چرند کلمہ پڑھتے ہیں، جن کا پرند کلمہ پڑھتے ہیں، جن کا جنات کلمہ پڑھتے ہیں، جن کا فرشتے کلمہ پڑھتے ہیں، کل مخلوقات جس کا کلمہ پڑھتی ہے، نبی فرمائیں گے ہر کوئی کہے گا جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، لیکن میں کہوں گا آنا لہا، میں تو بیٹھا ہی اسی لیے ہوں۔ تو نبیوں کے لیے بھی میرے مصطفیٰ رحمت ہیں، اور یقین مانیے کہ اتنی شان ہے میرے مصطفیٰ کی رحمت للعالمین کی، اتنی شان ہے کہ دنوں کے دن لگ جائیں، ہفتوں کے ہفتے لگ جائیں، مہینوں کے مہینے لگ جائیں، سالوں کے سال لگ جائیں، بلکہ مختصر کروں زندگیوں کی زندگیاں لگ جائیں، محمد کی تعریف کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، آج کی 3 جمعوں کے بعد 3 تقریروں کا لب لباب اور اس کا خلاصہ اور اس کا پیغام عرض کر کے کل سے انشاءاللہ اگلے جمعے سے دوسرا موضوع چھیڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے سنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق کے لیے رحمت بالعموم، اور پھر اپنی امت کے لیے رحمت اور بالخصوص ہے۔ سرکار اپنے امتی کے لیے کتنا رحمت ہوں گے، لیکن ایک گزارش ہے، بڑے دھیمے انداز میں عرض کر رہا ہوں، یارو وہ نبی جو کسی جانور کی پشت پر بھار برداشت نہیں کر سکتا، اونٹ کی پشت پر اگر کوئی اس کا مالک بھار، میں واقعہ پورا بیان کر گیا ہوں، بھار ڈال دے، بوجھ ڈال دے، مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، مصطفیٰ اسے برداشت نہیں کر سکتے، تو یارو ہم آپ مصطفیٰ کے امتی ہیں، ہمارے کندھوں پر جو گناہوں کا بوجھ ہے، کیک کاٹ کر مصطفیٰ کا میلاد منانے والوں، جھنڈے لگا کر مصطفیٰ کا میلاد منانے والوں، آج یہ پیغام سن کے جاؤ، تمہارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ عالم کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہیں، بالخصوص تمہارا اعزاز ہے، تمہارا فخر ہے، تمہاری شان ہے کہ تمہارے نبی کو رب نے یہ اعزاز دیا ہے کہ وہ ہر کسی کے لیے رحمت ہے، وہ آپ کو جنت میں بھی لے کر جائے گا۔ لیکن میں اپنے ان بھائیوں سے
یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جو کیک کاٹ کر میلاد مناتے ہیں، جھنڈیاں لگا کر میلاد مناتے ہیں اور جلوس نکال کر میلاد مناتے ہیں، ابو بکر کے نام پر لنگر تقسیم کرنے والوں، عمر کے نام پر جھومنے والوں، عثمان کے نام پر اپنے سر کو جھکانے والوں، علی کے نام پر اپنی ہاتھوں کو بلند کرنے والوں، حسین کے نام پر سبیلے جاری کرنے والوں، حسن پاک کے نام پر لنگر تقسیم کرنے والوں، 11ویں شریف کے نام پر لنگر کھانے والوں، غوث پاک کے نام پر لنگر کھانے والوں، 11ویں منانے والوں، یہ سارا کچھ اپنی جگہ ہے، یہ سارا کار ثواب ہے، لیکن میرا ایک جملہ یاد رکھو یارو، جو نبی ایک جانور پر بوجھ برداشت نہیں کرتا، وہ اپنے امتیوں پر گناہوں کا بوجھ کیسے برداشت کرے گا؟ چھوڑو یار یہ دنیا کو، سب فانی ہے، واللہ با خدا بالکل کچھ نہیں ہے۔ میرے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں، لیکن جب جاتے ہیں، ہم نے جنازے پڑھائے ہیں، 110 سال کے بابے کا جنازہ بھی پڑھایا ہے، 120 سال کے بابے کا جنازہ بھی پڑھایا ہے، چھوٹے بچے کا بھی جنازہ پڑھایا ہے، لیکن میں نے آج تک، آپ نے بھی آج تک ایسا نہیں دیکھا کہ کسی کفن کے ساتھ جیب لگی ہو، کسی کفن کے ساتھ جو ہے کفن کے اندر کاغذات، پلاٹوں کے کاغذات ڈالے گئے ہوں، انتقالات ڈالے گئے ہوں، رجسٹریاں ڈالی گئی ہوں، یہ جائیداد سب یہاں رہ جائے گی، مال یہاں رہ جائے گا، وہاں اگر کوئی کام آئے گا تو آمنہ کا لال کام آئے گا۔ اس لیے میرا پیغام ہے میرے بھائی، اپنے مصطفیٰ کی رحمت للعالمین کا اتنا فائدہ یہ نہ اٹھا کہ وہ تو رحیم ہیں، وہ تو کریم ہیں، وہ تو بخشوا دیں گے، لیکن ہم کس منہ سے اس کے سامنے جائیں گے؟ اس لیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کے بن جائیے، سب کچھ محمد پر قربان کر دیجئے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کی دنیا بھی وارے نیارے ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی وارے نیارے ہو جائیں گے۔ شرط یہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ میری معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دوران گفتگو کوئی جملہ ایسا نکلا ہو جو آپ کو اچھا نہ لگا ہو، شریعت سے ہٹ کر ہو، اس پر میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، آپ کی نسلوں کو آباد رکھے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔